अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में उश्र के बारे में जानेंगे कि खेती और फलों की आखिर ज़कात कैसे निकाली जाए और किस ज़मीन पर उश्र है और किस पर निस्फ़े उश्र है। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे, ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे, इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहते हैं आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस ज़मीन को आसमान या चश्मों ने सैराब किया या ज़मीन अशरी हो यानी नहर के पानी से उसे सींचते हो तो उसमें उश्र है, पैदावार का 10वां हिस्सा। और जिस ज़मीन को सैराब करने के लिए जानवर पर पानी लाद कर लाते हैं उसमें निस्फ़े उश्र यानी 20वां हिस्सा है। इसी तरह एक मसला है कि जो खेत बारिश या नहर नाले के पानी से सैराब किया जाए उसमें उश्र यानी पैदावार का 10वां हिस्सा वाजिब है। और जिस खेत की आबियाशी यानी जिस खेत की सिंचाई जो है वो चरसे से या डोल से हो उसमें निस्फ़े उश्र यानी पैदावार का 20वां हिस्सा वाजिब है। और अगर खेत कुछ दिनों मेह के पानी से यानी ओस के पानी से सैराब किया जाता है और कुछ दिन डोल या चरसे से, तो अगर ज़्यादा जो है वो मेह के पानी से काम लिया जाता है और कभी कभी डोल या चरसे से, तो उश्र जो है ये वाजिब है, वरना निस्फ़े उश्र है यानी 20वां हिस्सा। इसी तरह एक मसला है कि ज़मीन जो खेती के लिए नगदी पर दी जाती है उसका उश्र जो है वो काश्तकार पर है। यानी ज़मीन जो है वो खेती के लिए जो नगदी पर दी जाती है, जिसको आम ज़बान में कूता पर देने को बोलते हैं कि भाई हमने ये ज़मीन कूता पर दिया है। तो ये ज़मीन जो नगदी पर दी जाती है उसका उश्र जो है वो काश्तकार यानी उस किसानी करने वाले इंसान पर है। इसी तरह एक मसला है कि उशरी ज़मीन बटाई पर दी तो उश्र दोनों पर है। यानी अगर उशरी ज़मीन जो है वो बटाई पर दी तो उश्र दोनों पर है, और अगर खराजी ज़मीन बटाई पर दी तो खराज जो है वो मालिक पर ही है। इसी तरह ज़मीन की कई सारी किस्में हैं कि ज़मीन कितनी तरह की होती है, ये आखिर उशरी कौन सी ज़मीन होती है, खराजी कौन सी होती है, उसको समझने की कोशिश करें। हज़रात मोहतरम, ज़मीन की असल में 3 किस्में हैं। पहली ज़मीन जो है वो उशरी है, दूसरी खराजी है और तीसरी जो है न उशरी है न खराजी है। खराजी ज़मीन में खराज देना वाजिब है और उशरी ज़मीन वो है जिसमें उश्र देना वाजिब होता है यानी पैदावार का 10वां हिस्सा। और खराजी ज़मीन वो है जिसमें खराज देना वाजिब होता है यानी इतना देना वाजिब होता है जो बादशाह इस्लाम ने मुकर्रर किया, चाहे पैदावार से मुकर्रर किया, मसलन चौथाई या तिहाई या नगद मुकर्रर किया, जैसे 10 या 20 रुपए बिघा या कुछ और, जैसे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकर्रर किया था। इसी तरह एक मसला है कि अगर मालूम हो कि सल्तनत इस्लामिया में इतना खराज मुकर्रर था वही दे, जबकि ये इस मिक़दार से ज़्यादा ना हो जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने से मनकूल है, और जहाँ मनकूल नहीं है वहाँ निस्फ़े पैदावार से ज़्यादा ना दे। और ये भी शर्त है कि ज़मीन इतना देने की ताकत रखती भी हो, तभी फिर ये मामला होगा। इसी तरह एक मसला है कि अगर मालूम ना हो कि सल्तनत इस्लाम में क्या मुकर्रर था, तो जो हज़रत उमर का मुकर्रर किया हुआ है वो दें, और अगर हज़रत उमर का मुकर्रर किया हुआ भी मालूम ना हो तो फिर निस्फ़ दें।
اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو وہاں کے لوگ بطور خود فقراء وغیرہ جو مصارف خراج ہیں ان پر خرچ کریں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی زمینیں خراجی نہیں سمجھی جائیں گی جب تک کسی خاص زمین کے لیے خراجی ہونا دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جائے۔ اسی طرح اس کا مسئلہ ہے جس کو بطریق احسن سمجھنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح کن چیزوں میں عشر واجب ہوتا ہے اور کن میں نہیں، اس کو اب سمجھیں۔ مسئلہ ہے کہ عشر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ مجنون اور نابالغ کی زمین میں جو کچھ پیدا ہو اس میں بھی عشر واجب ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ جس پر عشر واجب ہوا وہ مر گیا اور پیداوار موجود ہے تو اس میں سے عشر لیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ عشر میں سال گزرنا بھی شرط نہیں، بلکہ اگر سال میں چند بار ایک کھیت میں زراعت ہوئی تو ہر بار عشر واجب ہے، یعنی جو بھی آپ بو رہے ہیں ہر بار عشر دینا یہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ عشر میں نصاب بھی شرط نہیں کہ ایک سا بھی پیداوار ہو تو عشر واجب ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ جو بھی آپ بوئے، گیہوں بوئے، چاول بوئے یا ارہر بوئے یا کوئی بھی چیز آپ بوئے اس میں آپ کو عشر نکالنا واجب ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ عشری زمین یا پہاڑ یا جنگل میں، یعنی عشری زمین یا پھر پہاڑ میں یا جنگل میں شہد ہوا تو اس میں بھی عشر واجب ہے۔ یوں ہی پہاڑ اور جنگل کے پھلوں میں بھی عشر واجب ہے، بشرطے کہ بادشاہ اسلام نے حربیوں اور ڈاکوؤں اور باغیوں سے ان سب کی حفاظت کی ہو، ورنہ کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ گیہوں، جو، جوار، باجرہ، دھان اور ہر قسم کے غلے اور السی، اسی طرح اخروٹ، بادام اور ہر قسم کے میوے، روئی، پھول، گنا، خربوزہ، تربوزہ، کھیرا، ککڑی، بیگن اور ہر قسم کی ترکاری سب میں عشر واجب ہے، تھوڑا پیدا ہو یا زیادہ۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ مکان یا مقبرہ میں جو پیداوار ہو اس میں نہ عشر ہے نہ خراج، یعنی اگر کوئی مکان ہے آپ نے وہاں پر کوئی چیز بو دیا تو اس میں نہ پھر کوئی عشر اس میں واجب ہوگی، اور اسی طرح اگر مقبرہ ہے اس میں بو دیا تو اس میں بھی کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، نہ اس میں عشر ہے نہ ہی اس میں خراج ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ آخر زمین کے عشری اور خراجی ہونے کی آخر صورتیں کون کون سی ہیں؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان نے اپنے گھر کو باغ بنا لیا، اگر اس میں عشری پانی دیتا ہے تو پھر عشر اس میں ہے، اور اگر خراجی پانی دیتا ہے تو خراجی بھی ہے، اور دونوں قسم کے پانی دیتا ہے جب بھی عشری ہے، اور ذمہ نے اپنے گھر کو باغ بنا لیا تو مطلقاً خراج لیں گے۔ آسمان اور کنویں اور چشمہ اور دریا کا پانی عشری پانی ہے، اور جو نہر اجمیوں نے کھودی اس کا پانی خراجی پانی ہے۔ اسی طرح کافروں نے کنواں کھودا تھا اور اب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا یا خراجی زمین میں کھودا گیا، وہ بھی خراجی ہے۔ اسی طرح زمین کے عشری ہونے کی بہت ساری صورتیں ہیں، مثلا مسلمانوں نے فتح کیا اور اس زمین مجاہدین پر تقسیم ہو گئی، یا وہاں کے لوگ خود بخود مسلمان ہو گئے، جنگ کی نوبتی نہیں آئی، یا عشری زمین کے قریب پر، یعنی عشری زمین کے قریب پرتی زمین تھی اسے کاشت میں لایا، یا اس کھیت کو عشری پانی سے سیراب کیا، یہ سب صورتیں زمین کے عشری ہونے کی ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی صورتیں ہیں جو بڑی کتابوں میں انشاءاللہ مذکور ہے، آپ انشاءاللہ ہم کبھی نیکسٹ ویڈیو میں ان باتوں کو بیان کریں گے کہ آخر اور کون سی صورتیں ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ زمین کے خراجی ہونے کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں، مثلا مسلمانوں نے فتح کر کے وہیں والوں کو احسان کے طور پر دے دی، یا دوسرے کافروں کو دے دی، یا وہ ملک صلح کے طور پر فتح ہوا، یا ذمی نے مسلمان سے عشری زمین خرید لی، یا زمین کو خراجی پانی سے سیراب کیا، تو ان سب صورتوں میں زمین خراجی ہی رہے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ اگر اور وہ زمین جو نہ خراجی ہو نہ عشری ہو، اس کی مثال یہ ہے کہ مسلمانوں نے فتح کر کے اپنے لیے قیامت تک کے لیے باقی رکھی، یا زمین کے مالک مر گئے اور زمین جو ہے وہ بیت المال کی ملک ہو گئی، تو ان صورتوں میں زمین نہ عشری ہے نہ خراجی ہے۔
اسی طرح ایک سوال ہے کہ گورنمنٹ کو دینے سے خراج ادا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو گورنمنٹ کو دینے سے خراج ادا نہیں ہوتا. خراج آخر کہاں کہاں خرچ کیا جائے؟ تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جو مال گزاری دی جاتی ہے اس سے خراج شرعی ادا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مالک کے ذمے ہے اس کا ادا کرنا. اور خراج کا مصرف صرف لشکر اسلام ہی نہیں بلکہ تمام مصالح عامہ مسلمین ہے، جن میں تعمیر مسجد کے لیے خرچ مسجد اور وظیفہ امام و مؤذن اور تنخواہ مدرسین علم دین اور خبر گیری اور طلبہ علم دین اور خدمت علماء اہل سنت حامیان دین جو وعظ کرتے ہیں اور علم دین کی تعلیم کرتے ہیں اور فتویٰ کے کام میں مشغول رہتے ہیں، اور اسی طرح اور پل اور سرائے بنانے میں بھی صرف کیا جا سکتا ہے اس طرح کے پیسوں کو. حضرات محترم، یہ چند واضح طور پر آپ کے سامنے باتیں تھی کہ آخر کون کون سے گلے میں زکوٰۃ ہے، کون کون سے گلے میں نہیں، اور کس گلے میں آخر اس گلے میں ہم کو کتنا دینا اور کس میں نہیں. اور عام طور سے یہ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھائی ہم مالک نصاب ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے اپنے کھیت سے دیں. تو یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی پورے سال میں، سال کا گزرنا کوئی ضروری نہیں، پورے سال میں جو کچھ بھی آپ کھیت میں بوئیں گے جتنا بھی ہوگا، اگر وہ آسمانی یعنی قدرتی طور پر قدرتی پانی سے قدرتی اس سے ہوگا تو پھر اس میں جو ہے الگ حکم ہے. اور اگر آپ نے اس کو سینچا ہو، پانی لگا کر اپنا پیسہ خرچ کیا ہو تو اس میں پھر الگ حکم ہے. اور ان دونوں ہی حکموں کے تحت آپ اس کو عشر کو ضرور نکالیں، تبھی اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوگی. عام طور سے عشر سے لوگ بالکل نابلد ہیں کہ جسے کوئی چیز ہے ہی نہیں. زکوٰۃ سے بھی زیادہ تر لوگ ہیں لیکن عشر سے تو بالکل ہی نابلد ہے کہ نکالنا کیا ہوتا ہے، عشر آخر ہوتا کیا ہے. ایسے کوئی لینے آیا فقیر، اس کو ہم نے دے دیا تھوڑا بہت، کتنا دینا کتنا نہیں دینا یہ بالکل ایک حکم ہے شریعت کا. اس کو بالکل مقدار کے تحت دینا ہے کہ جتنا آپ کا ہوا ہے اسی کے مطابق آپ اس کا مقدار لگائیں کہ اتنا ہوا ہے، اس میں اتنا آئے گا، 10واں حصہ یا 20واں حصہ، اسی کے مطابق آپ مدرسوں میں یا جہاں کہیں بھی اس کے مصارف ہے وہاں پر آپ دے سکتے ہیں. حضرات محترم، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں. ویڈیو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.